بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر ہر دور میں انسان نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور عذاب الہی کا حقدار بنا۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایک ایسے عذاب کا شکار ہوئی کہ عبرت بن گئی؟ وہ قوم جو بندر بنی، اور ان کی کیا نافرمانی تھی اور وہ بندر بن کر کتنے دن زندہ رہے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی
ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔